نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، ہر بندہ ہی رزق کے حوالے سے پریشان ہے۔ ظاہری طور پر بہت سے لوگ جد و جہد کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرض ادا کرنے کے بعد حلال رزق کا کمانا بھی فرض ہے۔ لہٰذا دوستو، رزق کا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، حلال روزی کمانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں جس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائے، لیکن اپنے رزق کو پاک رکھیں، اپنے رزق کو صاف رکھیں، اپنے رزق کو ہر قسم کے مشتبہ مال سے بچائیں۔ جس مال میں حرام کی ملاوٹ ہوگی اس میں خیر اور برکت نہیں ہوگی، اور جس مال کے اندر پاکیزگی ہوگی، حرام کی ملاوٹ نہیں ہوگی، یقیناً مقدار میں چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کریم اس میں خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ رزق میں اضافے کے لیے یا جس بندے کو رزق کی تلاش ہو، روزی کی تلاش ہو، نوکری کی تلاش ہو، یا مل جائے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، دکان چلتی بھی ہے، گاہک بھی آتے ہیں، یا دکان پر گاہک نہیں بھی آتے، تب بھی اس آیت مقدسہ کو پڑھنے سے اللہ پاک کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ آیت کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جو بندہ اس آیت کو نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جائے اور سب لوگ نماز جمعہ پڑھ کر چلے جائیں، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کثرت سے پڑھے گا، جتنا بھی زیادہ پڑھ لے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اس آیت کو پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ کریم رزق کی کشادگی فرمائیں گے، رزق سے تنگی کو ختم فرما دیں گے، اور اس آیت کو لکھ کر اپنے دکان میں یا مکان میں رکھے، انشاءاللہ اللہ پاک اس سے خوب برکتیں کھولیں گے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ ان وظائف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بھی رہے، حرام حلال کی تمیز بھی رہے، اللہ تعالیٰ سے سوال بھی برابر جاری و ساری رہے، نمازوں کی پابندی رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔